بیٹی، میں انہیں کہاں بٹھا سکتا ہوں؟ سنگرام کی عمارت میں تو میں انہیں بٹھا نہیں سکتا، اس لیے کہ سنگرام کا باپ ابھی زندہ ہے۔ وہ کبھی کبھار ہی اس عمارت کی طرف آتا ہے۔ اس کے باوجود اگر میں ایبا کے آدمیوں کو اس عمارت میں ٹھہراتا تو میرے لیے خطرات اٹھ سکتے تھے۔ اس بنا پر میں نے انہیں اس عمارت کے پشتی حصے کی طرف، جہاں دریا کے کنارے جھاڑ جھنکار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں بٹھا رکھا ہے۔ وہ خود بھی کسی عمارت میں گھس کر بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھے اور وہیں بیٹھنا پسند کیا جہاں میں تمہیں اب لے کر جا رہا ہوں۔ رام داس جب خاموش ہوا تو تفکرات بھرے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، بابا، جن لوگوں کے پاس تم مجھے لے کر جا رہے ہو، جانے وہ کیسے ہیں؟ یہاں سے لے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کریں؟ وہ پتہ نہیں مجھے نہروالا یا ایبا کے پاس پہنچاتے بھی ہیں یا نہیں۔ رام داس مسکرایا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، بیٹا، زندگی میں کسی نہ کسی پر تو اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے، اور پھر ایسے ماحول اور ایسے حالات میں تو ایک نہیں کئی لوگوں پر اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک ایبا کے ان مسلح ساتھیوں کا تعلق ہے تو یہ مسلمان ہیں۔ مجھے امید ہے وہ تمہیں ایک بہن کی طرح اپنے ساتھ رکھیں گے اور تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا کر دم لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے واپس جا کر ایبا کو بتانا ہوگا کہ تمہیں انہوں نے کہاں پہنچایا ہے۔ رام داس کے ان الفاظ پر کمار دیوی کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ کچھ دور جا کر کمار دیوی نے دیکھا ان کے سامنے کچھ ہیولے دکھائی دینے لگے۔ جب مزید آگے گئے تو ایبا کے وہ مسلح جوان جھاڑیوں کے اندر زمین کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے رام داس اور کمار دیوی کو آتے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ رام داس آگے بڑھا اور جس سالار نے ریواڑی کے آس پاس دیوداس اور سنگرام سے گفتگو کی تھی، اسی کو مخاطب کرتے ہوئے رام داس کہنے لگا، یہ راج کماری کمار دیوی ہے اور اس کی حیثیت میرے ہاں بیٹی کی سی ہے۔ رام داس کے ان الفاظ کے جواب میں وہ سالار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر ان کی حیثیت آپ کے ہاں بیٹی کی سی ہے تو ہمارے ہاں ان کی حیثیت بہن کی سی ہوگی۔ ان الفاظ پر کمار دیوی چونکی تھی۔ رام داس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس سالار کو مخاطب کرتے ہوئے رام داس کہنے لگا، راستے میں یہ بیچاری فکرمند ہو رہی تھی کہ جانے آپ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، اسے اس کی منزل تک پہنچائیں بھی یا نہیں۔ رام داس کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ وہ سالار اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہنے لگا، جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے اسے ہم پورا کرنا اپنا فرض نہیں عبادت خیال کرتے ہیں۔ راج کماری کو ہمارے متعلق فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اس کی منزل تک پہنچانا ہمارے سالار کا حکم ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کو ہم گناہ خیال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار رکا، پھر براہ راست وہ راج کماری کمار دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، خاتون، تمہاری حیثیت ہمارے ہاں ایک بہن کی سی ہے، لیکن تمہارے ہاں عورت کی عزت اس کا احترام نہیں ہے، تو پھر تم اپنے دل میں یہ خیال تو مت کرو کہ عورت سے متعلق ہمارے اصول بھی تم جیسے ہی ہوں گے۔ سالار کے جواب میں کمار دیوی خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگوں نے جو مجھے بہن کہا ہے تو اس وجہ سے میرے دل میں، میرے من میں تمہاری عزت کو اور زیادہ جلا بخش دی ہے، لیکن کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں عورت کی عزت اور احترام نہیں کیا جاتا؟ سالار مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن، یہ بات تو میں نہیں کہتا، تمہارے بڑے بڑے پنڈت اور تمہارے بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہی کہتے ہیں۔ تم یہ بات تو تسلیم کرو گی کہ ہندوستان ایک مذہبی ملک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مذہبی حیثیت ہمیشہ دوسری حیثیتوں پر غالب رہی ہے، لیکن تم اس بات کو بھی تسلیم کرو گی کہ یہاں عورت کو غلامی اور محکومی کی زندگی سے کبھی نجات نہیں ملی ہے۔ جب تک وہ سالار بولتا رہا، کمار دیوی بڑے غور سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگی، میرے بھائی، میرے کہنے کے لیے آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، بس اتنا کہوں گی کہ میں آنکھیں بند کر کے تم لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ کر سکتی ہوں۔ بولو کیا کہتے ہو؟ اس پر وہ سالار مسکرایا اور کہنے لگا، اب میں کہتا ہوں کہ سامنے جو گھوڑا ہے میری بہن، تم اس پر سوار ہو جاؤ اور پھر ہم یہاں سے کوچ کریں۔ کمار دیوی چپ چاپ آگے بڑھی۔ ایک مسلح جوان نے بھاگ کر اس گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی۔ کمار دیوی جب گھوڑے پر بیٹھ گئی تب اس نے گھوڑے کی باگ
اسے تھما دی تھی۔ اس کے بعد وہ سالار اور اس کے ساتھی وہاں سے کمار دیوی کو لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ اجمیر کے نواح میں شکست کھانے کے بعد جن راجپوتوں نے نیروالا کا رخ کیا تھا ان کا سربراہ اور سالار ایک راجپوت گور سنگھ تھا۔ نیروالا کی طرف بھاگتے ہوئے اس نے اپنے آگے آگے تیز رفتار قاصد نیروالا کے راجہ بھیم دیو کی طرف روانہ کیے اور اس سے التماس کی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ نیروالا شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں صفیں درست کر لے۔ مسلمان ہمارا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے بھیم دیو کو یہ بھی تنبیہ کر دی تھی کہ اگر ان کا کہا مانتے ہوئے بھیم دیو اپنے لشکر کو لے کر شہر سے باہر نہ نکلا تو مسلمان انہیں کچل ہی چکے ہیں، لیکن بھیم دیو پر بھی حملہ آور ہو کر اس سے اور اس کے اہل خانہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف سلطان کے دوسرے سالار بہاؤالدین تغلل نے پہلے گوالیار کے نواح میں راجپوتوں کو شکست دی۔ اس کے بعد اس نے گوالیار پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں سے بھی شکست خوردہ راجپوت ایک بہت بڑے جتھے کی صورت میں نیروالا کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ساری خبریں نیروالا کے راجہ بھیم دیو کو بھی مل چکی تھیں۔ اجمیر اور گوالیار دونوں شہروں کی طرف سے آنے والے راجپوتوں کی وجہ سے اسے کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے پھر ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں نے جو اس سے پہلے نیروالا کے نواح میں اسے شکست دی تھی وہ ان سے اس شکست کا انتقام ضرور لے گا۔ لہٰذا جو ہی راجپوتوں کا پیغام بھیم دیو کو پہنچا، بھیم دیو اور اس کا بیٹا رام دیو دونوں اپنے لشکر کو لے کر نیروالا کے باہر کھلے میدان میں پڑاؤ کر گئے۔ اس موقع پر بھی رام دیو نے اپنے باپ بھیم دیو کی مخالفت کی تھی کہ راجپوتوں کا کہا مانتے ہوئے ہمیں مسلمانوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے، لیکن بھیم دیو اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم تھا۔ اس نے رام دیو کی کوئی بات نہ مانی اور راجپوتوں کے ساتھ مل کر اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ ناچار رام دیو اپنے باپ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اب راجپوتوں کی خوش قسمتی کے نیروالا سے دور ہی اور راجپوتوں کے دونوں گروہ یعنی گوالیار اور اجمیر کی طرف سے بھاگ کر نیروالا کی طرف جانے والے راجپوت آپس میں مل گئے۔ اس طرح ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا اور ان سارے مسلح راجپوتوں نے گور سنگھ کو اپنا سربراہ اور اپنا سالار مقرر کر لیا تھا۔ اس طرح گور سنگھ جب راجپوتوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر نیروالا کے نواح میں پہنچا تو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر چکا تھا۔ بھیم دیو نے راجپوتوں کے سالار گور سنگھ اور اس کے لشکر کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ ان کی رہائش کے لیے عمدہ خیموں کے علاوہ ان کی خوراک کا بھی بہترین بندوبست کیا۔ بھیم دیو کے اس سلوک سے راجپوت خوش ہو گئے تھے۔ پھر راجپوتوں کا سالار گور سنگھ اپنے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹے سے بڑے احترام سے ملا۔ اپنے سالاروں کے ساتھ سب ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر بھیم دیو نے گور سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گور سنگھ، یہ جنگ ہم نے مسلمانوں سے اپنی زندگی کی آخری جنگ سمجھ کر لڑنا ہوگی۔ تم جانتے ہو ایک بار پہلے میں نے مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری کو شکست دی تھی اور اس کے بعد مجھ پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں نے مجھ سے اپنی اس شکست اور پسپائی کا انتقام لیا۔ اب مسلمان پھر اس شہر کا رخ کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے اپنی گزشتہ شکست کا بدترین انتقام لوں۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب چھاتی تانتے ہوئے گور سنگھ کہنے لگا، بھیم دیو میرے محترم، تم صرف گزشتہ ایک شکست کا انتقام لینا چاہتے ہو، جبکہ ہم مسلمانوں سے ترائن کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں اور ان میں ہمیں پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے، ان سب کا ہم مسلمانوں سے انتقام لینے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد گور سنگھ رکا، پھر وہ بھیم دیو اور باقی سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیزو، میں ترائن کی دونوں جنگوں کے علاوہ بعد میں جتنی جنگیں مسلمانوں سے ہوئیں ان میں حصہ لے چکا ہوں۔ میں نے راجہ جے چند کا بھی ساتھ دیا تھا۔ بعد میں بھیم راج کی طرف سے بھی لڑا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمیں ہر موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر مواقع پر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ہم سے کافی کم ہوا کرتی تھی، پھر بھی وہی غالب اور فتح مند رہے۔ اب اس جنگ میں مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم مسلمانوں کی شکست اور اپنی کامیابی اور فتح کو یقینی بنا سکتے ہیں۔
گور سنگھ کے ان الفاظ پر بھیم دیو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی. پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گور سنگھ میرے عزیز، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی تجویز ہے تو کہو، رکے ہوئے کیوں ہو؟ اگر اس پر عمل کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو نیچا دکھا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش بختی ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کو شکست دینا اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. بھیم دیو کے خاموش ہونے پر گور سنگھ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جس تجویز پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر ہمارے سامنے آ کر پڑاؤ کرے تو انہیں ایک دن اور ایک رات مکمل آرام کرنے کا موقع دیا جائے. آتے ہی ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے. ہمارے ایسا کرنے سے ایک طرح سے مسلمانوں پر ہمارا ایک دبدبہ طاری ہو جائے گا. ان کے سالار اور لشکر یہ خیال کرنے لگیں گے کہ ہم انہیں آرام اور سستانے کا موقع دینے کے بعد ان سے جنگ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. اس طرح ہماری طرف سے ان کے دل میں ایک جستجو رہے گی. یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہمارا پہلا حربہ ہوگا. اپنی فتح کا در کھولنے کے لیے دوسرا طریقہ ہم یہ استعمال کریں گے کہ جب دونوں لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کریں تو میں اپنے لشکر کے اگلے حصے سے نکل کر دونوں لشکروں کے بیچ میں جاؤں گا اور مسلمانوں کے سالار قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں کو انفرادی مقابلے کی دعوت دوں گا. ان دونوں میں سے جو بھی میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے اترے گا، مجھے امید ہے کہ میں لمحوں کے اندر اسے میدان جنگ میں ڈھیر کر کے رکھ دوں گا. اس طرح جب انفرادی مقابلے میں مسلمانوں کا ایک سالار میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو مسلمانوں کا سارا جوش، ان کے سارے جذبے، ان کا سارا خلوص، ان کی ساری جانثاری اور ان کے سارے ولولے خاک اور راکھ ہو کر رہ جائیں گے. گور سنگھ جب خاموش ہوا تب اس کی طرف مسکراتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا، گور سنگھ، جو کچھ تم نے کہا ہے اگر ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی فتح مندی کا در کھول لیں گے. اس موقع پر میں احتیاطاً تم سے ایک بات کہوں گا. جب تم انفرادی مقابلے کی دعوت دو گے تو میرا اندازہ ہے کہ قطب الدین ایبک کے بجائے ایبا انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترے گا. ایبا کو میں اور میرے اہل خانہ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کہ ایک موقع پر وہ ہمارے ہاں قیام بھی کر چکا ہے. بھیم دیو یہیں تک کہنے پایا تھا کہ گور سنگھ بول اٹھا، اس نے کس طرح یہاں قیام کیا تھا اس کی تفصیل کا مجھے علم ہے، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. میرے خیال میں اس سے آگے آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ مجھے اس سے محتاط رہنا چاہیے. یہ اس لیے کہ وہ ایک عمدہ تیغزن اور بہترین تیر انداز ہے. بھیم دیو میرے محترم، اسے ذرا انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترنے دینا، پھر دیکھنا میں اس کا کیا حل کرتا ہوں. یہاں تک کہتے کہتے گور سنگھ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ شمال کی طرف سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے تھے. اس پر گور سنگھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھیم دیو اور رام دیو اور دونوں کے سارے سالار بھی کھڑے ہو گئے تھے. پھر گور سنگھ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی. وہ کہنے لگا، مسلمان اپنے لشکر کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور اس بار نہروالا کے باہر ان میدانوں میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کا مزہ رہے گا. ان کی جھولی، ان کے دامن میں ایسی شکست، ایسی ہضمیت ڈالیں گے کہ جس کے داغ وہ زندگی بھر نہ دھو پائیں گے. بھیم دیو میرے محترم، مسلمانوں کے لشکر میں فقط دو ہی بڑے اور سرکردہ سالار ہیں، قطب الدین ایبک اور ایبا. ان کا ایک اور سالار بہاؤدین تغرل شاید گوالیار ہی میں رہ گیا ہے، جبکہ خود ان کا سلطان اپنے ایک اور بڑے سالار حسین خرمیل کے ساتھ غزنی جا چکا ہے. انفرادی مقابلے میں اگر ایبا یا قطب الدین ایبک میں سے کوئی میرے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو یاد رکھنا اس کی موت مسلمانوں کی شکست اور ہماری فتح مندی پر مہر لگا دے گی. یہاں تک کہنے کے بعد گور سنگھ خاموش ہو گیا، اس لیے کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچ چکا تھا. لشکر کے آگے آگے قطب الدین ایبک اور ایبا تھے. اپنے سامنے بھیم دیو اور گور سنگھ کے لشکر کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے اپنے لشکر کو روک دیا. مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے آتے ہی دشمن ان پر حملہ آور ہو جائے گا، لہٰذا وہ اپنی صفیں درست کر کے بالکل مستعد ہو گئے تھے. کچھ دیر ایسا ہی سما رہا. جب بھیم دیو اور گور سنگھ کے لشکر کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی تب مسلمانوں میں بھی کچھ دیر خاموشی رہی. کچھ ہی دیر بعد لشکر کے پیچھے پیچھے مسلمانوں کے بار برداری کے جانور اور اونٹ بھی پہنچ گئے. اس کے بعد قطب الدین ایبک نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ دشمن کے اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل مستعد تھا
اور دوسرے حصے نے بڑی تیزی کے ساتھ پشت کی جانب خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا تھا۔ اس طرح بھیم دیو اور گور سنگھ کے لشکر کے سامنے مسلمانوں نے بھی اپنا پڑاؤ قائم کر لیا۔ ایک دن اور ایک رات دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے۔ پھر بھیم دیو اور گور سنگھ نے مشورہ کرنے کے بعد اپنے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے طبل بجوا دیے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف مسلمان پہلے ہی مستعد اور تیار تھے۔ پڑاؤ کرنے کے بعد ان کے لشکر کا صرف آدھا حصہ کام کرتا تھا اور آدھا دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے تیار اور مستعد رہتا تھا۔ جب بھیم دیو اور گور سنگھ نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کیں، عین اسی لمحہ قطب الدین ایبک اور ایبا بھی اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے اپنے لشکروں کی صفیں درست کرنے لگے۔ اپنی تنظیم درست کرنے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اور لشکر کے دوسرے سالار اپنے لشکر کے آگے آن کھڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحہ راجپوتوں کے لشکر کا سالار گور سنگھ، جو اپنے لشکر کے آگے تھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا دونوں لشکروں کے درمیان آیا۔ پھر قطب الدین ایبک اور ایبا کا نام لیتے ہوئے اس نے دونوں میں سے کسی ایک کو انفرادی مقابلے پر اترنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ایبا نے بڑے غور سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم بھائی، مقابلے پر اترنے والا یہ راجپوتوں کا سردار ہے۔ میں پچھلی جنگوں میں کئی مواقع پر اسے دیکھ چکا ہوں۔ میرے خیال میں نہروالا کے راجہ بھیم دیو سے مشورہ کرنے کے بعد راجپوتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے پہلے ہمیں انفرادی مقابلے کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے آپ کا اور میرا نام لے کر اس انفرادی مقابلے کے لیے للکارا ہے۔ ایسا کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اگر انفرادی مقابلے میں ہم دونوں میں سے کسی ایک کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہمارے لشکر میں بددلی کی فضا پھیل جائے گی اور یہ لوگ شکست کو ہمارا مقدر بنا دیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اپنے لشکر کے سامنے رہیں، میں اس راجپوت کے مقابلے پر جاتا ہوں۔ جواب میں قطب الدین ایبک نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ایبا کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ اپنے گھوڑے کو اس نے ایک انگیخت کر دینے والی مہمیز لگائی اور گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا دونوں لشکریوں کے درمیانی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ گور سنگھ کے سامنے جانے کے بعد ایبا نے جب ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچیں تو گھوڑا اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھاتا ہوا فضا میں الف ہوا، پھر انتہائی احتجاجی انداز میں ہنہنانے لگا تھا۔ اس موقع پر گور سنگھ نے دیکھا ایبا کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی اور جس ہاتھ سے اس نے باگیں پکڑ رکھی تھیں اس میں ڈھال بھی تھام رکھی تھی۔ پھر ایبا گور سنگھ کے سامنے آیا اور تلخ لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ گور سنگھ نے ایبا کی طرف گھورا، پھر کہنے لگا، پہلے تو کہہ، قطب الدین ایبک ہے یا ایبا؟ ایبا کی چھاتی تن گئی تھی۔ کھا جانے والے انداز میں اس نے گور سنگھ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں ایبا ہوں، ظالم کے بچے۔ قطب الدین ایبک تو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اس وقت اترے گا جب تو مجھے زیر کر لے گا۔ ایبا جب خاموش ہوا تب ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں گور سنگھ نے کہا، اگر تو ایبا ہے تو سن، تھوڑی دیر بعد تو مجھ سے زندگی کی بھیک مانگے گا، جس طرح کوئی گھائل اور مجروح پرندہ اپنے زخمی پروں سے اڑان کرتے وقت پھڑ پھڑا کر رہ جاتا ہے۔ گور سنگھ، تیرا نام بھی تجھے موت کی دعوت دے رہا ہے۔ تو گور سنگھ ہے اور دیکھے گا کہ گور تجھے پکار رہی ہے۔ ایبا کی اس گفتگو سے گور سنگھ تاؤ کھا گیا تھا۔ اپنی تلوار اور ڈھال لہراتا ہوا آگے بڑھا، پھر وہ ایبا پر بھرنا بھرم چیختے شراروں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف گور سنگھ کے وار کو روکنے کے بعد ایبا نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ بھی موت کے جھکڑوں کی یورش کی طرح گور سنگھ پر حملہ آور ہوا۔ ایبا اس تیزی اور شدت کے ساتھ گور سنگھ پر حملہ آور ہو رہا تھا جیسے کوئی بدھ کے کاروانوں میں درد کا انوکھا انقلاب برپا ہونے کا عزم کر چکا ہو۔ گور سنگھ لگاتار ایبا پر وار کیے جا رہا تھا، لیکن ہر موقع پر ایبا کی جوابی کارروائی نے اسے ناکام بنا کر رکھ دیا تھا، اور اب وقت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ گور سنگھ کے اندر تھکاوٹ کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ایبا نے اپنی تلوار سے ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے گور سنگھ کو پیچھے دھکیلا، پھر ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے اس نے گور سنگھ کو مخاطب کیا، گور سنگھ،
میں دیکھ چکا ہوں تجھ میں تھکاوٹ کے آثار نمودار ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایبا نے پھر گور سنگھ پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ گور سنگھ اب ایبا کے سامنے الٹے پاؤں ہٹتے ہوئے اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود کر رہا تھا، اور ایبا کے تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے اب اس کی حالت غم کے ہجوم میں درد کی اندھی لو سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک ایبا گور سنگھ کو الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا رہا۔ لمحہ بلمحہ اس کے حملوں میں تیزی اور شدت آتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لمحہ بلمحہ گور سنگھ کے چہرے پر خوف و ہراس کی تہیں زیادہ گہری ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اچانک ایک جگہ ایبا رکا، پہلے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی، اس کے ساتھ ہی ایبا جست لگانے کے انداز میں آگے بڑھا، گور سنگھ کو چکما دیا۔ گور سنگھ کچھ نہ سمجھا کہ وہ کس انداز میں حملہ آور ہونے لگا ہے، اور گور سنگھ ابھی دفاع کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایبا کی تلوار برق کی طرح بلند ہو کر گری اور گور سنگھ کو کاٹتی چلی گئی۔ دوسری طرف ایک اور منظر بھی رونما ہو چکا تھا۔ جس وقت ایبا اور گور سنگھ ایک دوسرے سے انفرادی مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت راج کماری کمار دیوی بھی ایبا کے مسلح جوانوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ ایک جگہ وہ رک گئی اور مسلح جوانوں کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، میرے بھائیوں، سامنے دیکھو، دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے تیار ہیں، اور دونوں لشکروں کے درمیان انفرادی مقابلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے ایبا ہے، میں اسے پہچان چکی ہوں، اور میرے باپ کے لشکر کی طرف سے جو انفرادی مقابلے کے لیے نکلا ہے، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن اس وقت میں اپنے باپ کے لشکر میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ لشکر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ جب میرے باپ کے لشکریوں کو علم ہوگا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ میری بدبختی کہ میں اکیلی بھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی، اس لیے کہ میں اتنا عرصہ گھر سے باہر رہی ہوں، لہٰذا ہر کوئی مجھے مشکوک سمجھے گا کہ میں بے آبرو بے عصمت ہو چکی ہوں، اور میں یہ الفاظ سننے کے لیے تیار نہیں۔ جس وقت میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، اس وقت میں جینے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رک گئی، اس لیے کہ اسی دوران ایبا نے گور سنگھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس موقع پر کمار دیوی تھوڑی دیر تک بڑے پیار اور فخریہ انداز میں ایبا کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے ساتھ جو مسلح جوان تھے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے عزیز بھائیوں، ایسا کرو، مجھے اپنے ساتھ اپنے لشکر کے پڑاؤ میں لے جاؤ۔ جنگ جب ختم ہو جائے گی تب میں اپنے باپ اور بھائی اور دوسرے عزیز و اقارب سے ملنا پسند کروں گی۔ ان مسلح جوانوں نے کمار دیوی کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ کمار دیوی کو اپنے لشکر کی پوسٹ پر پڑاؤ کی طرف لے گئے تھے۔ گور سنگھ کا خاتمہ کرنے کے بعد ایبا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس اپنے لشکر میں آ گیا تھا۔ اب نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہ ارادہ اس نے لشکر میں شامل راجپوتوں کی انگیخت پر کیا تھا۔ راجپوتوں کو اپنے جنگجوؤں اور اپنے ناقابل تسخیر ہونے کا وہم و گمان تھا، لہٰذا حملے میں انہوں نے پہل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے تشنا پندار میں خوشگمانیوں کا شکار ہوتے ہوئے صف در صف اور سر بکف ہو کر مسلمانوں کے لشکر پر کیر کے سرکتے منحوس سانحوں شریانوں میں اتر جانے والی کرب خیز رتوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ راجپوتوں کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی راجہ بھیم دیو بھی اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف قطب الدین ایبک اور ایبا اور دوسرے مسلمان سالاروں نے بھی خوب جوابی کارروائی کی۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے نہروالا کے نواح میں میدان جنگ کے اندر اعصاب شل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ راجہ بھیم دیو کے لشکر اور راجپوتوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ زوردار حملے کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے سامنے پسپا اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیں، لیکن ان کی ہر کوشش، ان کا ہر حربہ ناکام رہا، اس لیے کہ مسلمان تو ان کی اگلی صفوں کو کاٹتے ہوئے پچھلی صفوں کا رخ کرنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ صورتحال راجہ بھیم دیو ہی نہیں، راجپوتوں کے لیے بھی انتہا درجے کی مایوس کن تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان لشکری تڑپتی برق کی طرح حملہ آور ہوتے، اگلی صفوں سے پچھلی صفوں پر موت کے سراب، روح کے عذاب کے ارمانیوں کی دھند اور وحشتوں کی لہر کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے۔ راجپوت جو جنگ کی ابتدا میں بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے اور راجہ بھیم دیو کے لشکر سے بھی آگے رہنے کی کوشش کر رہے تھے،
اب وہ پشت کی طرف سمٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی بھی کئی صفیں خون میں لت پت ہو کر زمین بوس ہو چکی تھیں، اور یہ صورتحال ان میں بھی مایوسی طاری کرنے کے لیے کافی تھی۔ جس وقت مسلمان زوردار حملے کرتے ہوئے راجہ بھیم دیو کی صفوں کی صفیں کاٹ رہے تھے، تو راجپوتوں کے علاوہ بھیم دیو بھی مایوسی کا شکار تھا۔ تب اس وقت پہلے قطب الدین ایبک نے تکبیر بلند کی، اس کے جواب میں سارے سالاروں نے تکبیریں بلند کیں، اور پھر پورے لشکر نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے میدان جنگ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ساتھ ہی وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ تیزی دکھاتے ہوئے بپری موجوں کی طرح دشمن پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان تیز حملوں کو راجہ بھیم دیو کے لشکریوں کے علاوہ راجپوت بھی برداشت نہ کر سکے، اور بڑی تیزی سے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی حالت گمسم راہوں اور ہجر کی رتوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخرکار مسلمانوں کے ہاتھوں نہروالا کے راجہ بھیم دیو کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ راجپوت جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ راجہ بھیم دیو کا بچا کچا لشکر شہر میں جا کر محصور ہو گیا تھا، جبکہ خود بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ راجکماری کمار دیوی کو یہ خبر تو ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کے باپ بھیم دیو کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ شکست اٹھانے کے بعد اس کا باپ اور اس کا بھائی نہروالا میں محصور ہو گئے ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب پڑاؤ میں یہ افواہ پھیلی کہ نہروالا کے راجہ بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تب کمار دیوی نے ان مسلح جوانوں سے انتہائی عاجزی اور انکساری میں التجا کی کہ وہ اسے اس کے بھائی اور باپ کے پاس لے جائیں۔ ایبا کے وہ مسلح جوان اس پر تیار ہو گئے۔ اس وقت تک قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں جنگ میں زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اور بھیم دیو اور رام دیو کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا، اور انہیں چند سالاروں کی حفاظت میں ایک جگہ رکھا ہوا تھا۔ ایبا کے مسلح جوان کمار دیوی کو وہاں لے گئے جہاں اس کا باپ اور بھائی تھے۔ بھیم دیو اور رام دیو دونوں نے جب مسلح جوانوں کے ساتھ کمار دیوی کو آتے دیکھا تو ان کی حیرت اور تعجب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کمار دیوی جب ان دونوں کے قریب گئی تب دونوں باپ بیٹا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دوران وہ مسلح جوان جو کمار دیوی کو لے کر آئے تھے، ان کا سرخیل آگے بڑھا، اور جس سالار کی نگرانی میں بھیم دیو اور رام دیو کو رکھا گیا تھا اس پر جا کر انکشاف کیا کہ جو لڑکی ان کے ساتھ آئی ہے وہ بھیم دیو کی بیٹی ہے اور اسے ملنا چاہتی ہے۔ اس پر اس سالار نے بھیم دیو سے کمار دیوی کو ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ کمار دیوی جب آگے بڑھی تو بھیم دیو اور رام دیو نے اس کا سواگت کیا، اسے گلے لگا کر پیار کیا، پھر تینوں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر بھیم دیو کچھ دیر تک عجیب سے شک و شبہ اور تعجب بھرے انداز میں کمار دیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر دکھ بھرے انداز میں اس نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ کیا تو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہے جو اس وقت ملنے آئی ہے جب ہم شکست اٹھانے کے بعد گرفتار ہو گئے ہیں؟ اور کیا تو نے کسی کے ہاں پناہ لے رکھی ہے؟ بھیم دیو جب تک بولتا رہا تب تک عجیب سے انداز میں کمار دیوی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب وہ بھی بیچاری دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، پتا جی، نہ میں مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوں اور نہ ہی میں نے ان کے ہاں پناہ لے لی ہے۔ اس کے بعد کمار دیوی نے اپنے باپ اور بھائی دونوں سے تفصیل کے ساتھ دیوداس اور سنگرام کے ہاتھوں اغوا ہونے، اسے دریائے سرسوتی کے کنارے ایک عمارت کے اندر قیدی بنا کر رکھنے، خدمتگار رام داس کی مدد سے باہر نکلنے اور اس کے بعد ایبا کی مدد سے یہاں پہنچنے کی ساری تفصیل سنا ڈالی تھی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو بھیم دیو کہنے لگا، بیٹی اچھا ہوا تو آ گئی، تیری ماں تو تیرے بغیر ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے اور تیرے بھائی نے تو یہ جان لیا تھا کہ وہ اب تیرے بغیر زندہ نہیں رہے گی، لیکن لگتا ہے اب وہ جی لے گی۔ سن میری بیٹی، ہم شکست اٹھانے کے بعد گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر یہ میری اور رام دیو کی گردن کاٹتے ہیں تو بیٹی دیکھ تو اپنی ماں کی ڈھارس بندھانا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان ہمیں شکست تو دے ہی چکے ہیں۔ راجپوت ہماری مدد کے لیے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے ہیں،
اور میں نے انہی کی انگیز پر جنگ کی ابتدا کی تھی۔